حیا نہا دھو کر اپنے واش روم سے نکل کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنا سراپا دیکھنے لگی۔ اس پر بہت خوبصورت روپ آیا تھا، اور آتا بھی کیوں نہ، کل وہ مایوں بیٹھنے والی تھی، اس کی زندگی میں اس کی محبت شامل ہونے والی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے چہرے پر اس کی کھلی کھلی رنگت کے ساتھ روشن آنکھیں چار چاند لگا رہی تھیں۔ اس کی کھلی رنگت اور چہرے کے نکھار کا راز یہ تھا کہ اس کی زندگی میں اس کی محبت شامل ہو کر اس کی زندگی کو حسین بنانے والی تھی۔ اسے اپنا یہ روپ دیکھ کر کافی اچھا لگا تھا۔ اس کے گیلے ریشمی بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، جسے سکھانے کے لیے اس نے بیڈ پر موجود تولیہ اٹھایا اور اپنے بالوں پر باندھ کر انہیں خشک کرنے لگی کہ اسی دوران اس نے آئینے کے عقب سے دیکھا۔ اس کے کمرے میں ایک اجنبی تیزی سے داخل ہو کر دروازہ بند کر کے اس کی جانب بڑھا۔ وہ کسی اجنبی کے اپنے کمرے میں اس قدر بے دھڑک انداز میں داخل ہونے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار نہ کر سکی، اور اس نے فوراً سے اپنے دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ بیڈ پر وہ اسے پڑا نظر آیا تو فوراً سے اٹھا کر اپنے سراپے پر پھیلا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھورتی آنکھوں کے ساتھ اس اجنبی سے سوال کرتی، اس اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، خدا کے لیے محترمہ شور مت کیجیے گا، پہلے میری بات سنیے، اس کے بعد ہی کچھ کہیے گا۔ میں اس حویلی میں مہمان بن کر آیا ہوں اور مجھے اس وقت آپ کی بے حد ضرورت ہے، خدا را میری مدد فرمائیے۔ اجنبی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ اسے اس اجنبی کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہ آیا، اور اس اجنبی نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا تو وہ بول پڑی، کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ اس نے گرجدار آواز میں کہتے ہوئے اسے کینہ توز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کسی اجنبی کے یوں اس طرح کمرے میں اچانک داخل ہونے پر بری طرح سے گھبرا گئی، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھا، بجائے یہ کہ وہ اجنبی شرمندہ ہوتا، وہ آرام سے اس کے بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، مجھے اپنی ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، آپ مجھے کچھ وقت دے دیجیے، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں میری مدد فرمائیے۔ ٹھہر ٹھہر کر کہتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ 6 فٹ کا خوبصورت بندہ، چہرہ گندمی رنگت، سلیقے سے سر پہ بنے بال اور پراسرار مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر اس کی مدد طلب کرنے لگا۔ کیوں، یہاں آپ کو کسی نے قید کر لیا ہے کیا، جو آپ کو نکلنے کے لیے میری مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اسے اس اجنبی کا انداز بالکل بھی پسند نہ آیا تھا، اس لیے وہ اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی پیدا نہ کر سکی۔ دیکھیں، آہستہ بات کریں۔ اس نے اپنی ناک پر انگلی رکھتے ہوئے اسے آہستہ بولنے کا کہا تو حیا پھٹ پڑی۔ یہ خیال آپ کو میرے کمرے میں آنے سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ کسی اجنبی کے کمرے میں اس طرح داخل ہو کر پھر اسے کہتے ہیں کہ شور بھی نہ کیا جائے۔ وہ شدید خوف کا شکار تھی اور اسے دیکھ کر گھبرا رہی تھی کہ اگر کسی نے اسے اس کے کمرے میں دیکھ لیا تو نہ جانے کیا طوفان مچ جائے گا۔ دیکھیں، میں یہاں شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا، مجھے 5 منٹ دیجیے، میں آپ کے کمرے میں نہا دھو کر چپکے سی میٹنگ کے لیے نکل جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو یہ لوگ مجھے یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ کل فارس کا مایوں ہے، انہوں نے مجھے یہاں ٹھہرا لیا ہے، اتنے دن میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا، میرے بزنس کو بہت نقصان ہو جائے گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے جیسے ہی اپنی گھڑی میں وقت دیکھنا چاہا جو اس کی کلائی میں بندھی ہوئی تھی، تو حیا کی نظر بھی اس گھڑی پر پڑی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ گھڑی آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچ کر اس گھڑی کو بغور دیکھا۔ یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس اجنبی نے ایک دم سے اپنا ہاتھ جھٹک کر اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور حیا بالکل خاموش سی ہو کر رہ گئی۔ یہ گھڑی تو اس سے پہلے کہ وہ خیالوں میں ہی گم رہتی، اس اجنبی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا بیگ حیا کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ حیا نے آئی برو اکٹھے کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہ میرا چھوٹا سا بیگ ہے، اس میں میری ایک شرٹ اور پینٹ ہے، اگر آپ برا نہ مانیں تو پلیز مجھ پر ایک اور احسان کر دیں، پلیز اسے پریس کر دیں، میں فوراً سے شاور لے کر یہیں سے میٹنگ کے لیے نکل جاؤں گا، مجھے بہت زیادہ دیر ہو رہی ہے۔ اس نے بیگ حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور اپنی گفتگو جاری رکھی۔ دیکھیں، آپ بالکل بھی مائنڈ مت کیجیے گا، میں رینڈملی اس کمرے میں آ گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کمرہ کسی لڑکی کا ہے، اگر پتہ ہوتا تو ہرگز قدم نہ رکھتا۔ پوری حویلی کا نقشہ یاد کرنے کے بعد پتہ چلا ہے مجھے، لیکن اب میں یہاں پھنس چکا ہوں، چنانچہ آپ بس تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیجیے،
کہتے ساتھ ہی وہ شاور لینے کے لیے روانہ ہو گیا اور حیا جل بھن کر رہ گئی۔ جلدی جلدی اس کے کپڑے استری کر لوں تو یہ مصیبت یہاں سے نکلے، ورنہ میرے لیے ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ فوراً سے اس کی شرٹ استری کرنے لگی۔ اسی دوران اسے اپنے اوپر 2 گھورتی نگاہیں محسوس ہوئیں، اور اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو ایک دم سے اچھل پڑی کہ نسرین پھپھو اندر داخل ہو کر اسے غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کے ڈر کیوں گئی ہو؟ آگے بڑھ کے انہوں نے حیا کو دیکھا جو کوئی مردانہ کپڑے استری کر رہی تھی۔ وہ میں حیا نے ڈرتے ڈرتے انہیں جواب دینا چاہا، لیکن انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا وہ میں؟ اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ اور یہ کس کے کپڑے استری کر رہی ہو؟ اندر شاور کی آواز بھی آ رہی ہے، کوئی نہا رہا ہے کیا؟ نسرین پھپھو کا تفتیشی انداز دیکھ کر اس کا خون خشک ہونے لگا۔ کیا فارس آیا ہے جو اس قدر تمہاری سیٹی گم ہوئی ہے؟ انہوں نے حیا کے چہرے کے تاثرات سے بغور اندازہ لگایا تو حیا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، فارس تو یہاں نہیں آتے۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کر لی کہ کہیں نسرین پھپھو اس کی نظروں کا کچھ اور ہی مفہوم نہ نکال بیٹھے۔ ہاں، فارس تو یہاں نہیں آ سکتا، تمہارا ہونے والا شوہر ہے نا، تو پھر اندر کون ہے اور یہ کپڑے کس کے استری کر رہی ہو؟ ان کا سوال جوں کا توں موجود تھا اور حیا کا بلڈ پریشر لو ہونے لگا۔ حیا کو ان پر کسی پولیس افسر کا گمان ہونے لگا جو ہر حال میں اپنا جواب چاہتی تھی۔ دیکھو، تم کچھ چھپا رہی ہو، تمہارے چہرے سے اندازہ لگا چکی ہوں میں۔ انہوں نے کڑی نظروں سے اسے دیکھتے کہا تو حیا کی آنکھوں میں پریشانی ابھرنے لگی۔ کچھ تو چھپا رہی ہو، مجھے سچ بتاؤ، اگر نہیں بتاؤ گی تو مجھے سچ اگلوانا آتا ہے۔ انہوں نے ایک دم سے حیا کا ہاتھ مڑوڑا اور اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ کر زور سے دبوچنے لگی۔ حیا اس وقت اپنی ظالم پھپھو کو آنسو بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ اجنبی باہر نکل آیا جس نے حیا کے بعد ٹاول سے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کا کثرتی جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ نسرین پھپھو نے یہ دیکھا تو منہ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ میں تمہیں کیا سمجھتی تھی اور تم کیا نکلی؟ بھرپور آواز میں چیختے ہوئے انہوں نے کہا اور حیا کو لتاڑنے لگی۔ نام تمہارا حیا ہے اور کام تمہارے بے حیاؤں والے ہیں۔ ہم سب کی ناک کے نیچے تم یہ کھیل رچا رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بھائی جان دیکھیں۔ اسی دوران شمشاد بیگم بھی وہاں سے گزر رہی تھی تو نسرین پھپھو کی آواز سن کر وہ بھی کمرے میں آئیں اور وہاں کا منظر دیکھ کر انہوں نے بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حیا کو تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا اور وہ اجنبی بیچ کمرے میں کھڑا یہ سوچتا رہا کہ آخر ان سب کو ہوا کیا ہے اور یہ عورت کیوں تمام لوگوں کو جمع کر رہی ہے، یہاں تک کہ کمرہ لوگوں سے بھر گیا۔ 7 سے 8 نفوس کمرے میں جمع تھے اور حیا کی طرف چبھتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ نسرین پھپھو نے حیا پر انتہائی کڑے الزام لگائے تھے اور وہی ہوا جس کا حیا کو ڈر تھا۔ اس کی زندگی میں طوفان آ گیا تھا۔ بھائی جان، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی بیٹی یہاں کیا گل کھلا رہی ہے؟ میں نے تو سارا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہاں موجود تمام لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ شخص واقعی میں غسل کر کے نکلا، جس کی وجہ سے نسرین پھپھو نے حیا کو بے حیا بنا دیا تھا۔ حیا چپ چاپ انہیں اپنی ذات پر کینچڑ اچھالتا دیکھتی رہی۔ وہ اس کے کردار کو گندا کہہ رہی تھی، داغدار کر رہی تھی اور وہ بے بس اور مجبور تھی، کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے 5 گھنٹے پہلے اس لڑکے کو اس کمرے میں جاتے دیکھا اور اب جو منظر دیکھ رہی ہوں، توبہ توبہ، ایسی لڑکیاں پیدا ہونے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتی؟ تجھے ذرا بھی صبر نہ آیا؟ تو نے شادی سے پہلے ہی اپنا ارمان پورا کر لیا؟ بہت ابل رہی تھی تیری جوانی، اگر اتنی جوانی سر چڑھ کے بول رہی تھی تو بیاہ دیتے اس سے پہلے ہی کسی اور کے ساتھ۔ کہتے ساتھ ہی نسیم پھپھو نے ایک بار پھر سے اس کے بال زور سے پکڑے اور ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا کہ وہ پوری جان سے ہل کر رہ گئی، اور فوراً سے اس نے فارس کی طرف نظریں کر دی، لیکن وہاں بھی اسے نفرت، حقارت، ذلت جیسے کئی جذبے نظر آ رہے تھے۔ ان میں محبت کہیں بھی نہیں تھی، بس نفرت ہی نفرت موجود تھی۔ فارس نے اس کے دفاع میں ایک لفظ بھی نہ کہا تھا۔ اس کی طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ بھی تمہاری حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے، اب تم کس چیز کو جھٹلا رہی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی تمہارے کردار پہ شک تھا۔ تم میرے بیٹے کو مگرمچھ کے آنسو بہا کر بے وقوف بنا سکتی ہو، پر مجھے نہیں، اور آج سب کچھ حقیقت میں بدل گیا ہے کہ میرا شک تم پر بالکل صحیح تھا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی حویلی کی عزت کو مٹی میں ملاتے ہوئے؟ اس شہری بابو کو دیکھ کر اندازہ لگا چکی ہوں
یہ سب کچھ تمہارا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ تم نے ایک طرف میرے بیٹے کو پھنسایا اور دوسری طرف یہ رنگ رلیاں منا رہی ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تمہارے ناپاک قدموں کی یہاں میری حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حیا کے آنسو آنکھوں سے لڑک لڑک کر گالوں پر بہنے لگے۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کا ذہن معاوف ہونے لگا اور نسرین پھپھو کی باتیں اسے کسی چابک کی مانند اپنے جسم پر محسوس ہوتی رہیں۔ تمام لوگ نسرین پھپھو کی باتوں پر خاموش تھے، لیکن شمشاد بیگم اب مزید خاموش نہ رہ سکی۔ آپا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ میری بیٹی پر بد کرداری اور بد چلن ہونے کا الزام لگا رہی ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان سے سوال کیا تو نسرین بیگم پھٹ پڑی۔ تو آپ کیا مجھے جھوٹا کہہ رہی ہیں؟ نسرین بیگم نے کڑے تیوروں سے شمشاد بیگم کو دیکھا تو وہ فوراً سے بول پڑی، نہ میری بیٹی اس لڑکے کو جانتی ہے نہ میں نے تو اسے پہلی بار یہاں اس حویلی میں دیکھا ہے۔ آپ کس طرح میری بیٹی پر الزام عائد کر سکتی ہیں؟ وہ بھی چپ رہنے والوں میں سے نہ تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے حوصلہ دیا۔ تم مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو جبکہ میں یہ سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں تو میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں، ضرور قرآن اٹھائیں۔ آپ نے میری بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے۔ آپ کو قرآن ضرور اٹھانا چاہیے۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر آپ جو بھی کہیں گی مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہوگا، پھر آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ شمشاد بیگم نے بھی اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ان سے کہا تھا۔ وہ اس وقت بے بسی کے انتہا پر لگ رہی تھی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، مجھے اپنی بات پر قائم رہنا آتا ہے اور میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے اپنی بات کا وزن بڑھانے کے لیے کہتے ہوئے جہانگیر صاحب کی طرف نظر دوڑائی، یہاں تک کہ شمشاد بیگم قرآن لے کر آ گئیں۔ نسرین بیگم نے قرآن شمشاد بیگم کے ہاتھ سے لیا تو نہ تو ان کی روح کانپی اور نہ دل کو کچھ ہوا۔ قرآن ہاتھ میں لیتے ہی انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں نے ابھی تک جو بھی گفتگو کی ہے حیا کے کردار کے حوالے سے وہ میری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے، اور اس میں نے ذرا برابر بھی جھوٹ اور سچ کی آمیزش نہیں کی ہے، اور یہ قرآن میں ہاتھ میں لے کر یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ قرآن گواہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، بالکل سچی ہوں۔ حیا کا کردار داغدار ہے اور اس میں کسی قسم کی جھوٹ کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جہانگیر صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ نسرین بیگم نے قرآن کا سہارا لیا تھا اور قرآن کی قسم کو بھلا کون جھٹلا سکتا تھا۔ جہانگیر صاحب بالکل اپنی جگہ پر جیسے جم سے گئے۔ مجھے تم سے یہ امید بالکل بھی نہ تھی حیا، تم نے میرا سب کے سامنے سر جھکا دیا۔ کیا یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی شمشاد بیگم؟ وہ سخت دل گرفتہ دکھائی دیے اور شمشاد بیگم کو مورد الزام ٹھہرانے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جہانگیر صاحب؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کا کردار صاف و شفاف ہے۔ شمشاد بیگم نے اپنی بیٹی کے حق میں دلیل پیش کی تو جہانگیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اب حیا جیسی بد کردار بیٹی کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسے کہو یہاں سے چلی جائے، میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حویلی میں اس کا ناپاک وجود اب نہیں رکے گا۔ کہتے ساتھ ہی انہوں نے حیا کو جانے کے لیے کہہ دیا تو شمشاد بیگم بول اٹھی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہاں جائے گی میری بیٹی؟ اس دنیا میں اس کا ہم دونوں کے علاوہ ہے کوئی جہاں یہ جائے گی؟ آپ کو نہیں پتا کیا باہر کا ماحول ایک لڑکی کے لیے کس قدر خطرناک اور بھیانک ہے؟ انہوں نے ہر ممکن حد تک اپنی بیٹی کے دفاع میں بولنا مناسب سمجھا۔ یہ خیال اسے گھر میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے کیوں نہ آیا؟ جہانگیر صاحب نے بھی زوردار آواز میں حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شمشاد بیگم تڑپ اٹھی۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یوں اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے جدا نہ کریں۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کہاں جائے گی، کیسے رہے گی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ انہوں نے جہانگیر صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی ٹھہر سے گئے اور پھر بولے تو بولے بھی کیا، فوراً سے مولوی صاحب کو بلاؤ۔ اس نے تو ہمارے بارے میں نہ سوچا، لیکن میں اب اس گند کی گٹھری کو مزید اپنے کندھوں پر بوجھ کی طرح نہیں اٹھانا چاہتا۔ میں جس سے چاہوں گا اس کا نکاح کروں گا اور یہ اف بھی نہیں کرے گی کہ یہ سب کچھ اس کے کرتوتوں کا ہی نتیجہ ہے۔ جہانگیر صاحب کی یہ بات سنتے ہی فارس ببھر سا گیا اور ایک دم سے اپنے دوست اسفندیار کی طرف بڑھا، جو اس وقت بالکل خاموش کھڑا صورتحال کو کافی دیر سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بدتمیز، بے غیرت، بے حیا انسان، میں نے تجھے دوست سمجھا اور تو نے میری ہی پیٹھ پیچھے وار کیا، تجھے ذرا شرم نہ آئی؟ فارس نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑ ڈالا،
میرے ہی کمرے میں میری ہونے والی بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہ آئی کہ تم یہ سب کر رہے ہو؟ تبھی میں کہوں کہ تم حویلی میں چلنے کے لیے اتنے دنوں کے لیے رہنے پر راضی کیسے ہو گئے؟ آخر اب مجھے وجہ سمجھ آ گئی ہے، وہ پھنکارتے ہوئے زور زور سے کہنے لگا، اور اسفندیار افسوس سے اس کی طرف دیکھنے لگا کہ ایک لڑکی کی چپ نے ان کو جاہلیت میں کس قدر آگے بڑھا دیا تھا کہ وہ تمام لحاظ بھول چکے تھے۔ اسی دوران مولوی صاحب کے آنے کا شور بج اٹھا اور نسرین بیگم تقریباً گھسیٹتے ہوئے حیا کو وہاں لے گئی۔ ایک دم سے صوفے پر پٹخ دیا۔ مولوی صاحب نے اپنا خطبہ شروع کیا۔ حیا بنت جہانگیر، کیا آپ کو اسفندیار سے یہ نکاح قبول ہے؟ حیا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے پہلے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور پھر اپنی والدہ کی طرف دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے بے تحاشا رو رہی تھی۔ قبول ہے، اپنی زبان کو بمشکل اپنے ساتھ دینے کے لیے راضی کرنے کے بعد اس نے بھاری دل کے ساتھ یہ کہا تو اسے لگا کہ جیسے اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیا۔ اسفندیار ان تمام معاملات میں بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے بھی ایجاب و قبول کے دوران مولوی صاحب کے سوال کا جواب دیا۔ فارس اسے کڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا، گویا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اسفندیار اس نکاح سے خوش ہے یا ناخوش۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، اس وجہ سے فارس کوئی اندازہ نہیں لگا پایا۔ نکاح ہوتے ہی اسفندیار نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ اسے قطعاً بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس شادی میں شرکت کے لیے وہ یہاں آئے گا وہ اسی کی شادی کے ماتم میں بدل جائے گی اور اس کا بزنس ٹرپ تو ادھورا ہی رہ جائے گا، لیکن اس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ انہی سوچوں میں گھرا اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ حیا نے ایک نظر پلٹ کر اس حویلی پر ڈالی جس نے سوائے رسوائی کے اس کی گود میں اور کچھ نہ ڈالا تھا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے نگاہیں پھیر لیں کہ بڑی بے آبرو ہو کر وہ اس حویلی سے نکل رہی تھی۔ اسفندیار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور گاڑی ڈرائیو کر کے حویلی سے دور سڑک پر لے آیا۔ اس نے ایک نظر حیا پر ڈالی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ لاش بن گئی ہے اور آنسو اس کی آنکھوں میں جم گئے ہیں۔ وہ خلا میں گھور رہی تھی اور نہ جانے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ دوسری طرف حیا کا گاڑی میں بیٹھتے ہی دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ سوچنے لگی کہ اسفندیار کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا۔ اسے تو اپنی صفائی دینے کا موقع ہی نہ ملا۔ حیا اس وقت بھی اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی کہ کس طرح بے آبرو ہو کر وہ حویلی سے نکالی گئی۔ وہ ایک نازک دل کی لڑکی تھی جو خود مصیبت گرفتار ہونے کے باوجود بھی اس وقت اسفندیار کے حوالے سے پریشان تھی کہ نہ جانے اس پہ کیا گزر رہی ہوگی اور اس کے کیا جذبات ہوں گے۔ وہ گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈال لیتی۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی، اس کے سپاٹ تاثرات، یہ سب مل کر اس کی شخصیت میں حسن پیدا کر رہے تھے۔ گہری سیاہ آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ مضبوط شخصیت کا مالک ہے اور اسے اس حادثے نے متاثر تو کیا ہے لیکن وہ اپنے جذبات کو قابو پانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ حیا کی نظریں اس کی آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کے چوڑے شانوں پر پڑیں اور پھر پھسل کر اس کی مضبوط کلائی پر بندھی گڑی پر جم گئی۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور اس نے سوچا کہ اب اس کے پاس موقع ہے، وہ اسفندیار سے ضرور سوال کر سکتی ہے۔ کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے گھبرائے لہجے میں اسفندیار سے پوچھا تو اس نے اپنی گردن گھما کر اسے دیکھا۔ کہو کیا کہنا ہے؟ اس وقت بھی اس کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے، بالکل بے تاثر۔ میں پوچھ سکتی ہوں یہ گھڑی آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ اس کے سوال پر اسفندیار نے ایک دم سے نظریں گھڑی کی طرف کی اور پھر دوبارہ سامنے کی طرف نظریں مرکوز کر دی۔ یہ گھڑی ہی تو ہے اس نکاح کے پیچھے۔ اگر یہ گھڑی نہ ہوتی تو میں تم سے کبھی بھی نکاح نہ کرتا۔ اسفندیار نے حقیقت اس کے سامنے رکھی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ گھڑی تو میں نے خود۔ حیا نے بے چین ہو کر اسے جیسے ہی وہ بات بتانی چاہی تو اسفندیار نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں ساری حقیقت جانتا ہوں، اس گھڑی کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے۔ تو میں کہہ تو رہا ہوں اگر یہ گھڑی نہ ہوتی تو آج تم یہاں میرے پہلو میں نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ ہنوز نظر سامنے کیے ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میری زندگی میں طوفان لانے والے آپ ہی ہیں۔ آپ میرے کمرے میں نہ آتے، نہ مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑتی، نہ میرے کردار پر انگلیاں اٹھتی، نہ مجھے گھر سے بے گھر کیا جاتا۔ آپ ہی تو ہیں جس کی وجہ سے مجھ پر یہ سارے الزامات لگے ہیں۔ تو پھر اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ یہ گھڑی نہ ہوتی تو میں تم سے نکاح بھی نہ کرتا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کے ہونٹوں پر شکایت آ چکی تھی۔ اب اس سے جواب چاہتی تھی۔
پہیلیاں بجھوا بجھوا کر تھک چکی تھی۔ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، نکاح تو پھر بھی کرنا ہی پڑتا، تو پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اور اس گھڑی کی کیا حقیقت ہے؟ وہ دلچسپی سے اس سے پوچھنے لگی۔ اگر میں تمہارے کمرے میں نہ آتا تب بھی تمہاری زندگی میں طوفان تو ضرور آتا، اور جہاں تک بات اس گھڑی کی ہے تو اس گھڑی کی حقیقت جاننے کے لیے تمہیں میری طرف کی کہانی سننی پڑے گی، اور اس کے لیے تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر اسے کہنے لگا۔ وہ کیا؟ مجھے آپ کی کیا بات ماننی پڑے گی؟ حیا کی دلچسپی اب اس کی باتوں میں بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے مزید کچھ کہتا، اسی دوران اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسفندیار نے اپنے فون کا اسپیکر کھول دیا اور فون پر فارس کی آواز ابھری۔ حیا اس آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا اور وہ بے چین نظر آنے لگی۔ اسفندیار نے کن اکھیوں سے حیا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چبھتا ہوا تاثر ابھرا۔ کیا ہوا؟ اب کیوں فون کیا ہے؟ اس نے کڑے تیوروں سے فارس سے پوچھا۔ تو فارس کی آواز سن کر حیا کو لگا کہ وہ سب مشکل میں ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو فوراً سے حیا کو لے کے واپس آ جاؤ، ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ فارس کی بات سنتے ہی ایک استہزائیہ مسکراہٹ نے اسفندیار کے چہرے کا احاطہ کیا۔ میں نہیں آ سکتا، جس میٹنگ کے لیے میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اب میں اس میٹنگ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے فارس کو کہنا چاہا لیکن وہ کسی طور اس کی بات ماننے کو تیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ خدا کے لیے حیا کو بھیجو، سخت ایمرجنسی ہے، ورنہ میں کبھی بھی تمہیں فون نہ کرتا۔ فارس کی بے بسی اس کی آواز سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اور حیا کو ایسا لگا کہ جیسے وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اپنوں کی پکار نے اسے بالکل تڑپا کے رکھ دیا۔ حالانکہ یہ وہی اپنے تھے جنہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور اسے اپنے گھر سے بے گھر کر دیا۔ اس کی ایک بات نہ سنی، لیکن خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ فارس کی بات سنتے ہی حیا کا خون جوش مارنے لگا، اور اس نے اسفندیار کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھا تو اس کے بے تاثر اور سپاٹ چہرے پر ایک دم سے غصہ ابھرا۔ اس کے آئی برو تن گئے اور لب بھینچ گئے۔ بہت شوق ہو رہا ہے نا تمہیں؟ تو جاؤ، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے گاڑی ریورس کی اور وہیں حویلی کے سامنے اتار دی۔ وہاں فارس پہلے سے ہی اس کے انتظار میں موجود تھا، جیسے اسے پکا یقین ہو کہ اسفندیار اسے لے کر ضرور آئے گا۔ حیا کے اترتے ہی اسفندیار گاڑی بھگا کر لے گیا، اور حیا فارس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں اب نفرت کے بجائے ندامت نظر آ رہی تھی، عداوت کے بجائے شرمندگی دکھائی دے رہی تھی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سر جھکا ہے؟ جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تب تو تم نے بالکل بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کے ہونٹوں پر شکوہ آ ہی گیا۔ فارس نے کچھ نہ کہا، بس اسے اندر چلنے کا کہا، اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فارس کے ساتھ اندر داخل ہو گئی، جہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بھاگ کر آگے آئی۔ نسرین پھپھو چارپائی پر بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ اماں کو دل کا دورہ پڑا ہے اور ان کی حالت انتہائی نازک ہے۔ وہ تمہیں بلا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ تمہارے حویلی سے نکلنے کے فوراً بعد ہوا ہے۔ فارس نے ٹوٹے پھوٹے درد بھرے لہجے میں حیا کو بتایا تو وہ تڑپ گئی۔ نسرین بیگم نے پلکوں کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ آگے بڑھی تو انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے اور آنسو نکلنے لگے، یہاں تک کہ جب وہ بولنے لگی تو ان کا پورا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، ہونٹ ہلنے سے قاصر تھے، اور وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ حیا نے اس منظر سے عبرت پکڑی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس منظر کا پس منظر کیا ہے اور ان کی یہ حالت کیوں کر ہوئی ہے۔ انہوں نے قرآن کی جھوٹی قسم کھائی تھی، اور اب عبرت کا نشانہ بن کر اس کے سامنے پڑی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تم پر جھوٹے الزام لگائے، اور اب دیکھو میں خود کیسی حالت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ اپنے چہرے کو ٹیڑھا کرتے ہوئے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں کہنے لگی، جسے سن کر سمجھنا حیا کے لیے آسان نہ تھا۔ اسی دوران انہوں نے جملہ مکمل کیا تو ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ فارس نے شور مچانا شروع کر دیا، جلدی جلدی لے جانا ہوگا انہیں، ورنہ ان کا فالج ٹھیک نہیں ہوگا اور ہمیشہ کی معذوری ان کا مقدر بن جائے گی۔ وہ گھبرا کر کہتا ہوا اٹھا اور اس نے اپنی ماں کو اٹھایا اور ایمبولینس میں ڈالنے لگا۔ حیا ایک دم سے کھڑی ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور یہ سارا منظر اپنی نم ناک آنکھوں کے سامنے دیکھنے لگی کہ شمشاد بیگم نے اسے اپنی طرف بلایا۔ حویلی کے تمام مکینوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ وہ تمام لوگ بالکل ایک طرف خاموش کھڑے تھے،
جنہوں نے حیا کے کردار کی گواہی میں ایک لفظ بھی نہ بولا تھا۔ دیکھا دیکھا نا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اس عورت نے قرآن کی جھوٹی قسم کھائی، اب عبرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ اس نے میری بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھالا اور اب خود اللہ کی پکڑ میں آ گئی ہے۔ انہوں نے حیا کا ہاتھ پکڑا، اسے کندھوں سے تھاما اور اپنے کمرے میں لے آئیں۔ دوسری طرف اسفندیار تیزی سے سڑکوں پر گاڑی گھمانے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھا اور دوسرے ہاتھ میں کڑے تیوروں کے ساتھ اس نے اپنے ہاتھ سے جیسے تیسے کر کے گھڑی اتاری اور ایک دم سے غصے میں ڈیش بورڈ پر دے ماری۔ ساری محبتیں نہ جانے کیوں کم ظرفوں کے حصے میں ہی آتی ہیں۔ اسے فارس پر بے تحاشا غصہ آنے لگا جب سے فارس کا فون آیا اور حیا اس کے ساتھ دوبارہ سے روانہ ہو گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہ دیا اور اس کے کردار کے حق میں گواہی نہ دی۔ اس کے باوجود بھی وہ جس جذبے اور تڑپ کے ساتھ اس کے ساتھ چلی گئی، اسفندیار کو یہ سب کچھ انتہائی برا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ تیزی سے گاڑی دوڑانے لگا اور بار بار اس کی نظر ڈیش بورڈ پر پھینکی گئی گھڑی پر جاتی رہی۔ اسی دوران اس نے اپنا فون اٹھایا۔ فون ملتے ہی کہنے لگا، میٹنگ کینسل کر دو۔ وہ ایسا ہی تھا، ایک دم سے بہت بڑے بڑے فیصلے لینے والا۔ حالانکہ یہ وہی میٹنگ تھی جس کے لیے اس نے اتنا کچھ کیا تھا، یہاں تک کہ اتنی ایمرجنسی میں شادی بھی کر لی اور کسی کو کچھ بھی نہ کہا تھا۔ اور اب جب حیا ایک دم سے فون آنے پر فارس کے ساتھ چلی گئی تو اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ اس نے ایک دم سے گاڑی روک دی اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ گاڑی سے ٹیک لگا کر سینے پر بازو لپیٹے خلا میں گھورنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، لائٹر سے جلا کر آہستہ آہستہ کش لینے لگا۔ اب وہ تھوڑا پرسکون ہوا تو اس کے دماغ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ حیا کی زندگی کے متعلق کتنا قصوروار ہے۔ کیا یہ سب اس کی خاموشی سے ہوا تھا یا اتفاق سے؟ وہ اس کے کمرے میں جا پہنچا، تبھی ان پر الزام لگا۔ کیا وہ واقعی میں حیا کی زندگی برباد ہونے کا ذمہ دار تھا؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ فارس اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور نیند بھی کیسے آتی؟ اس واقعے کو 7 دن گزر چکے تھے۔ اس کی ماں فالج کا شکار ہو کر بستر پر پڑ چکی تھی اور اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ حیا کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی سے نہیں نکال سکا۔ وہ اس وقت اپنی ماں کی نفرت کے بہکاوے میں آ گیا اور اب اسے حیا کو کھونے کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ یہاں تک کہ جب بے چینی حد سے بڑھ گئی تو وہ ایک دم سے اپنے پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور جگ میں سے پانی نکال کر گلاس سے پینے لگا۔ طبیعت قدرے بہتر ہوئی اور بے چینی کو تھوڑا آرام آیا تو کچھ سوچ کر اس نے اپنے قدم حیا کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ حیا اس وقت اپنے بستر پر لیٹی خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ زندگی نے اسے کس نہج پر لا کھڑا کر دیا تھا، وہ سوچ ہی نہیں سکی تھی۔ نہ کبھی اس نے یہ گمان کیا تھا کہ ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آئے گا، وہ 2 کشتیوں کی مسافر بن کر رہ جائے گی۔ ایک طرف اس کی محبت اس کا فارس تھا جس نے اسے اس کے برے وقت میں چھوڑ دیا، اور دوسری طرف اسفندیار تھا جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، لیکن اس نے اسے اس کے برے وقت میں نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس کے کردار پر داغ لگنے کی وجہ سے اس سے نکاح بھی کر لیا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک دم سے چونک اٹھی۔ دروازہ بجا تھا اور دروازے سے اندر آتا وجود دکھائی دینے کے بعد وہ پلنگ پر اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں فارس؟ فارس کو وہاں موجود دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کی نظروں میں اب نفرت نہیں تھی، عداوت نہیں تھی، بلکہ محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور شاید ندامت تھی، حیا کو کھو دینے کی ندامت جو پل پل اس کے وجود کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنی نظروں کے بھرپور حصار میں لیتے ہوئے آگے بڑھا۔ اور شاید ندامت تھی، حیا کو کھو دینے کی ندامت جو پل پل اس کے وجود کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنی نظروں کے بھرپور حصار میں لیتے ہوئے آگے بڑھا۔ یہ سوال تم اس وقت اسفندیار سے پوچھ لیتی تو آج ہم یوں ایک دوسرے سے بیگانہ نہ ہوتے۔ اس نے اس بار بھی الزام حیا کو ہی دینا چاہا۔ حیا اس کی اس بات پر تڑپ اٹھی۔ آپ ابھی بھی مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس اجنبی کو نہیں جانتی تھی جو اب میرا شوہر بن چکا ہے۔ حیا نے اسے حقیقت سے آشکار کیا تو وہ بری طرح بے چین ہو کر آگے بڑھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہو، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ بھول گئی کیا؟ ساری دنیا سے لڑ کر تمہیں اپنایا، تم سے منگنی کی، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تو حیا نے اس کا ہاتھ ہٹایا
حقیقت یہی ہے کہ میں اسفندیار کی بیوی ہوں اور آپ کو اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ وقت بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حیا نے ٹھہر ٹھہر کر اسے حقیقت سے روشناس کروانا چاہا، جو کہ وہ بھول کر اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ خطرناک تیوروں سے آگے بڑھا۔ اس نے حیا کی کلائی ایک دم سے اپنی مضبوط گرفت میں لی۔ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تڑپ اٹھی۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اس وقت اس کے تیور بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں اور وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا۔ عورت کے اندر اللہ نے قدرتی سینسر لگا رکھے ہیں جو مرد کی بدلتی نظروں کو اچھی طرح پہچان لیتی ہے اور جان لیتی ہے کہ مرد کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت حیا بھی فارس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا لمس اس کے لیے ایک دم سے اجنبی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اسفندیار کے نکاح میں تھی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب اس کا لمس اسے بے پناہ خوشی دیتا اور اس کے دل کو دھڑکائے رکھتا، لیکن آج جس طرح اس نے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر چھوا تھا، اسے محسوس کرتے ہی حیا کو ایک کرنٹ سا لگا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ آئندہ اپنے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہ نکالنا۔ وہ تم سے نکاح تو کر چکا ہے، لیکن میرے جیسی محبت تم سے نہیں کر سکے گا۔ تم میری ہو، میری ہی رہو گی۔ اس کے الفاظ حیا پر بجلی گرا رہے تھے اور آنکھوں میں موجود چمک ایک عجیب ہی قسم کی بے چینی اس کے پورے وجود میں پیدا کر رہی تھی۔ اب آپ مجھے اس طرح نہیں چھو سکتے۔ میں آپ کے نکاح میں نہیں ہوں، میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں اسفندیار کی بیوی ہوں۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیے۔ حیا نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ جانتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں جو چمک دکھائی دے رہی ہے وہ ہرگز بھی معمولی نہیں ہے، لیکن فارس پر یہ الفاظ بجلی بن کر گرے تھے۔ ایک دم سے اس کے چہرے پر غصہ بپھر گیا اور اس نے ایک جھٹکے سے حیا کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے کھڑا کر کے پلنگ کے برابر والی دیوار پر لگا دیا۔ وہ اس کے بالکل نزدیک تھا، یہاں تک کہ اس کی سانسیں حیا کو اپنی گردن پر محسوس ہونے لگی۔ حیا نے خوف زدہ ہو کر اپنی آنکھیں میچ لیں، لیکن اگلے ہی لمحے ہمت کی اور خود کو فارس کی گرفت سے چھڑانے لگی۔ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا مجھے چھونے کا۔ میں کتنی دفعہ آپ کو کہوں کہ اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی شرعی رشتہ موجود نہیں ہے۔ اس نے کڑے تیوروں سے مضبوط لہجے میں کہہ کر اپنا وجود اس سے چھڑانا چاہا، لیکن فارس کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ کیوں نہیں چھو سکتا میں تمہیں؟ پہلے جب میں تمہیں چھوتا تھا تو تمہیں بہت اچھا لگتا تھا، اور اب کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ ایک دم سے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی نما انداز میں اسے کہنے لگا تو حیا کے دل کی دھڑکن اسے صاف سنائی تھی، جو اس کی قربت سے بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔ خدا کے لیے مجھ سے دور ہو جائیں فارس، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ آپ ابھی اور اسی وقت اگر میرے اس کمرے سے نہ گئے تو میں بھی بھول جاؤں گی کہ میرے اور آپ کے درمیان کیا رشتہ تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا تو فارس ہلکا سا پیچھے ہوا۔ میں تمہیں نہیں ہار سکتا۔ اب میں اسفندیار کو بتاؤں گا کہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا میں وہی اسے لوٹاؤں گا۔ پھر میں اس کی ہمت کو آزماؤں گا کہ اس میں کتنی ہمت ہے، کہ کیا آج کی رات کے بعد وہ تمہیں اپناتا ہے یا نہیں۔ وہ ایک دم سے حیا کے قریب آیا اور اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کے کان کے پاس اپنی مدہوش آواز میں کہہ کر اس کے ہوش اڑانے لگا۔ وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ فارس کے ارادے کیا ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا اور حیا کی زندگی میں ایک بار پھر سے ہلچل مچا دیتا، حیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فروٹ کاٹنے کی چھری سے اسے ہلکا سا دھکا دیا اور چلا کر کہنے لگی، اب اگر تم میرے قریب آئے یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی اور صاف طور پر سب کو بتا کے جاؤں گی کہ میری جان جانے کے ذمہ دار تم ہو۔ وہ چلا کر اسے کہنے لگی تو فارس اس کا یہ رنگ روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے فوراً سے اپنے ہاتھ فضا میں اٹھا دیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس کے یہ تیور دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا۔ تم جا رہے ہو یا میں اپنی زندگی ختم کر لوں؟ ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ کر نم ناک لہجے میں کہا اس نے تو فارس اسے دیکھ کر بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہم پھر ایک ہو جائیں گے نہ حیا؟ آخر کار وہ تھک چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، حیا چلا اٹھی، فارس اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کی یہ بات سنتے ہی فارس نے فوراً سے دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے باہر نکل گیا۔ حیا نے ایک دم سے چھری وہیں پھینک دی اور دوڑ کر اپنے کمرے کی کنڈی لگائی۔
دروازے سے ٹیک لگا کر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور زاروں قطار رونے لگی، یہاں تک کہ اس کے کپڑے اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگے۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھ کر روتی رہی، یہاں تک کہ اس کا دل تھم سا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اپنے سارے غموں کو آنسوؤں کا راستہ دے کر اپنے دل سے باہر نکال چکی ہے۔ اسی دوران اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ایک بار پھر سے ڈر گئی اور پوچھنے لگی، کون ہے؟ اس نے دروازہ کھولنے کی جرت نہ کی۔ بیٹا میں ہوں حیا، تمہاری ماں، شمشاد۔ حیا کی بھرائی ہوئی آواز سن کر وہ بھی لمحے بھر کے لیے گھبرا گئی، اور جیسے ہی حیا نے دروازہ کھولا اور شمشاد بیگم اندر آئی، وہ ایک دم سے ان سے لپٹ کر رہ گئی اور زور زور سے دوبارہ رونے لگی۔ شمشاد بیگم نے دروازہ بند کیا اور اسے لے کر بیڈ پر آ گئی، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں جانتی ہوں کہ زندگی نے تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ تم اس وقت بالکل خاموش ہو گئی تھی، اپنے غم کو اپنے اندر اتار لیا تھا۔ اب رو کر اپنے غم کو ہلکا کر رہی ہو تو میں تمہیں رونے سے نہیں روکوں گی، میری جان۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے بال سہلانے لگی۔ حیا کو لگا کہ جیسے اس کے اندر بہت سا غبار جمع ہے اور اب اگر اسے نہیں نکالے گی تو اس کا دل پھٹ جائے گا اور اس کی سانس بھی بند ہو جائے گی۔ میرا کیا قصور تھا اماں؟ میں تو اس اسفندیار کو جانتی بھی نہیں تھی۔ مجھ پر پھپھو نے الزام لگایا اور اب فارس میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے میری زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے پل پل خوف آنے لگا ہے۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے اپنی ماں سے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا میری بچی، خدا نے تمہیں بے گناہ ثابت کر دیا ہے۔ قرآن کی جھوٹی قسم کھانے والے پہ اللہ کا عذاب ہے اور وہ بھگت رہے ہیں۔ تمہاری زندگی سنور جائے گی، لیکن میں بھی فکر مند ہوں کہ… شمشاد بیگم کے یوں بات ادھوری چھوڑنے پر حیا نے چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو اسے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کس بات کے لیے فکر مند ہیں آپ اماں؟ حیا نے اپنے آنسوں کو ہاتھ کی پشت سے مٹا کر ان سے پوچھنا چاہا۔ 7 دن ہو گئے ہیں اور اسفندیار نے تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں وہ اپنے وعدے سے پھر تو نہیں گیا۔ اس نے ایک بار بھی فون کر کے نہیں پوچھا ہے، نہ کوئی اطلاع دی ہے وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے کیا ارادے ہیں۔ بالآخر ان کا خدشہ ان کی زبان پر آ ہی گیا۔ مجھے نہیں پتا اماں، مجھے پتا ہوتا تو آج میری زندگی مختلف ہوتی۔ میں تو خود اپنی زندگی کی اس کایا پلٹ پر حیران ہوں۔ فارس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں کبھی نہیں بھلا سکتی، اور اسفندیار وہ بھی بالکل خاموش ہے۔ میں آج تک اپنا قصور تلاش کرتی رہ گئی ہوں۔ زندگی کے ایک دم سے اجنبی لگنے لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ تہس نہس ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اور میں خاموشی سے اپنی بربادی ہوتے دیکھ رہی ہوں۔ حیا نے پھر سے اپنی والدہ کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے دل کی بات کہی کہ شمشاد بیگم تڑپ کر رہ گئی۔ نسرین بیگم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، ان کے ساتھ بھی غلط ہوا، لیکن تمہاری زندگی تو ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی ہے۔ میری دعا ہے کہ اسفندیار تم سے رابطہ کرے اور تمہیں اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے رخصت کرا کے لے جائے۔ میں تمہیں اس طرح روتا ہوا تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ہر لمحے خدا سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میری زندگی میں میری بیٹی کی خوشیاں میں دیکھ لوں اور اسے اپنے گھر میں ہنستا بستا قائم ہوتا دیکھوں، تبھی مجھے سکون آئے گا۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر ماتھے پہ بوسہ دیا تو حیا کو ایک دم سے سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اب مجھے بس اس پل کا انتظار ہے کہ کب اسفندیار تمہیں لینے آئے اور اپنی دلہن بنا کر یہاں سے لے جائے۔ خدا تمہارے نصیب اچھے کرے اور تمہاری زندگیوں میں خوشیاں بھر دے۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اس کا غم دور کرنے لگی، حالانکہ ان کا دل مختلف قسم کے اندیشوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسفندیار ان کی بیٹی کو قبول کرے گا یا نہیں۔ حیا کو رخصت کروانے کے لیے وہ اسے لینے آئے گا یا بھول جائے گا کہ اس نے کسی سے نکاح کیا ہے۔ حیا کی زندگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، اور وہ سوالیہ نشان شمشاد بیگم کو واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ زندگی کیا کروٹ لے گی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، خود حیا بھی نہیں کہ اس کا مقدر کون ہے۔ فارس اس کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا ایک بار پھر سے، یا پھر اسفندیار اسے اپنی دلہن بنا کر یہاں سے لے جائے گا، یا پھر وہ بھی اپنے وعدے سے پھر جائے گا۔ کیا حیا اکیلی رہ جائے گی؟ وہ ماں تھی، اپنے دل کو اپنی بیٹی کے حوالے سے پریشان دیکھ کے اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اس وقت شدید دکھ کی کیفیت سے دوچار تھی۔ کافی دن گزر گئے تھے۔
وہ یوں اس سے کھل کر بات نہ کر سکی تھی، اور آج جب حیا نے ان سے کھل کے بات کی تو انہیں لگا کہ جیسے اس کا غم اس کے آنسوؤں کے ساتھ بہہ نکلا ہے، اور اب اس کی آنکھوں میں صرف انتظار ہے۔ کیا یہ انتظار ختم ہوگا یا حیا خالی ہاتھ رہ جائے گی؟ یہ سارے سوال ان کے ذہن میں ابھر کر ڈوب جاتے، اور وہ بالکل بے بس سی ہو کر ان سوالوں میں الجھ کے رہ جاتی۔ یہ صبح کی خوبصورت ابتدا تھی۔ حیا اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک سے بہت سے شور سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور نیند میں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ گویا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو آواز دی جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ساتھ سو رہی تھیں کہ وہ نیند میں ڈر جاتی تھی، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ وہ اکیلے ہی سوتی تھی، اور جب سے نسرین بیگم نے اس کے کردار پہ کیچڑ اچھالا تھا اور اس کی زندگی میں وہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ نیند میں ڈر کے اٹھ جاتی تھی۔ اس بات کے مد نظر شمشاد بیگم نے اس کے ساتھ سونا شروع کر دیا تھا، لیکن آج جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو اس کی والدہ غائب تھی۔ بے اختیار وہ اسی حلیے میں باہر آ گئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، آنکھیں نیند کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آنکھوں کو نیند سے وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکل کے آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی نیند اڑ گئی، اور وہ فوراً سے الٹے قدموں واپس جانے لگی کہ کسی مردانہ آواز نے اس کے پیر جکڑ لیے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے دیکھ کے بھاگ کر کیوں جا رہی ہو؟ اس نے آواز سن کے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس آواز میں کتنے جذبے تھے جو ایک ساتھ اسے محسوس ہوئے تھے۔ میں ذرا منہ دھو کے آتی ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے یہ جواب پلٹ کے نہیں دیا تھا۔ بغیر مڑے جواب دے کر وہ دوبارہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو اسے ایسا لگا کہ جو کوئی تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف آیا ہے، اس کا سانس اس کے حلق میں ہی ٹھہر گیا، اور وہ دم سادے آنکھیں بند کر کے وہیں کھڑی رہ گئی۔ میری بات سنے بغیر تم نہیں جا سکتی۔ وہ گھوم کر اس کی طرف آیا اور تھوڑی اٹھا کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تو حیا نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، حقیقت تھی، اور وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ جی کہیے نا، میں سن رہی ہوں آپ کو۔ اس کی آواز قدرے دھیمی تھی، یہاں تک کہ اس نے آگے بڑھ کے حیا کی آنکھیں ایک بار پھر سے بند کی اور اس کے دونوں ہاتھ خود کی طرف کھینچ کر پھیلا دیے۔ پھر الٹے قدموں واپس صوفے کی جانب گیا اور ایک بڑا سا ڈبہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ڈبے کے بوجھ سے حیا کے ہاتھ نیچے کی طرف گرنے لگے تو اس مردانہ وجاہت کے شاہکار نے اس کے ہاتھوں کو سہارا دیا۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے ایک بار پھر سے آنکھیں کھولیں اور نظریں جھکا لیں۔ ہاتھ میں موجود ڈبے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے کمرے میں دوڑ کر بند ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے بار بار ڈبے پر ہاتھ پھیرتی رہی اور گاہے بگاہے بند دروازے پر نظر دوڑاتی رہی، کہیں وہ دروازے کے اس پار بھی نہ آ جائے۔ اس نے جیسے ہی ڈبہ کھولا تو ایک تحریر اس کے ہاتھوں میں موجود تھی۔ تمہارا انتظار ختم ہوا، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ یہ تحریر پڑھتے ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور وہ کافی دیر بے یقینی کی کیفیت میں وہیں بیٹھی رہ گئی کہ جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور شمشاد بیگم اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر بے پناہ خوشی موجود تھی، اور وہ چہک رہی تھیں، کھل رہی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حیا کے ہاتھ سے ڈبہ لیا، اسے گلے لگایا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہنے لگیں، تمہارا انتظار ختم ہوا ہے میری جان، آزمائش اب دوبارہ نہیں آئے گی، سب کچھ اچھا ہو جائے گا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارا مجازی خدا تمہارے لیے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے اور تمہارا باراتی بن کر تمہیں لینے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی حیا پہلی بار بھرپور انداز میں مسکرائی، اس کی پلکیں لرز کر جھک گئیں اور وہ بے چینی سے ہاتھ مڑوڑنے لگی۔ بعد میں شرما لینا، پہلے تیار ہو جاؤ، وہ بیچارہ صبح سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ گھڑی دیکھی ہے تم نے اٹھنے میں آج 12 بجا دیے ہیں۔ 8 بجے سے وہاں بیٹھ کر وہ میڈم کی آنکھ کھلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا وہ چلے گئے ہیں؟ یہ انکشاف سنتے ہی اس نے بے چینی سے سوال کیا، جو شمشاد بیگم مسکرا کر رہ گئی۔ ہاں چلا گیا ہے، لیکن واپس آ رہا ہے، تھوڑا ہی وقت ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اسے کھڑا کیا اور غسل خانے میں دھکیل دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ واپس نکلی تو اس خوبصورت سے سرخ جوڑے میں اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں اس سرخ جوڑے نے 4 چاند لگا دیے۔ اس نے اپنے ریشمی بال باندھ کر دوپٹہ سر پہ جمایا، ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور آئینے میں تنقیدی نظروں سے خود کو دیکھنے لگی۔ پہلی بار اسے اپنا آپ اچھا لگا، یہاں تک کہ اس نے چاروں جانب گول گول گھوم کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔
شمشاد بیگم نے اسے زیورات پہنایا اور اسے لے کر حویلی کے مرکزی ہال میں آ گئی، جہاں ڈھول کی تھاپ پر رقص ہو رہا تھا۔ حویلی کو بہت اچھے سے سجایا گیا تھا۔ یہ سب کب ہوا ہے؟ وہ حیرانی سے پوری حویلی کو سجا ہوا دیکھنے لگی۔ جگہ جگہ برقی کمکمے لگے ہوئے تھے، پھولوں سے خوبصورت اور بہترین سجاوٹ کی گئی تھی۔ یہ سب تمہارے مجازی خدا نے کیا ہے۔ کل رات کو ہی وہ یہاں آ گیا تھا۔ ہم سب اتنے مختصر وقت میں تمہاری رخصتی کے لیے انتظامات اتنے ہی کر سکے ہیں۔ سچ میں خدا جو کچھ کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ تمہارا نصیب بہت اچھا ہے۔ اسفندیار کو دیکھ کر میں بلا شبہ یہ الفاظ کہہ سکتی ہوں۔ شمشاد بیگم نے حیا سے کہا تو وہ جھینپ گئی اور شرما کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اسی دوران شور مچ اٹھا، بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ حویلی کے وہ تمام نفوس جو اس اندیشے کے زیر تحت تھے کہ نہ جانے حیا کو لے جانے کے لیے بارات آئے گی یا نہیں، آیا اس گھر سے وہ رخصت ہوگی یا نہیں، حیا کی قسمت بدلے گی یا اس کا مجازی خدا اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے لینے آئے گا یا نہیں، یا یوں ہی سب کے سامنے دکھاوے کے لیے نکاح کر کے چھوڑ گیا ہے۔ آج ان سب کو ان کے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ اسفندیار بارات لے کر اس کی دہلیز پہ موجود تھا۔ حیا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی ان دونوں کی نظریں ملی حیا کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ اسے فوراً سے نظر جھکا لی۔ اب وہ آہستہ آہستہ تمام لوگوں کے رش میں آگے بڑھنے لگا۔ پیسے اچھالے جا رہے تھے، مٹھائی کھلائی جا رہی تھی، دودھ پلائی کی رسم ہوئی اور اس کے بعد وہ اس کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب وہاں موجود تھے۔ ایک بار پھر سے ان کا نکاح پڑھایا گیا۔ اسفندیار ولد ولی یار، کیا آپ کو حیا بنت جہانگیر سے نکاح قبول ہے؟ اسفندیار نے مولوی صاحب کے جواب پر ایک بھرپور نظر حیا پر ڈالی۔ اس نظر میں محبت کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ دل و جان سے قبول ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حویلی میں شور گونج اٹھا اور حیا خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ بھرپور مسکراہٹ اس کے چہرے کی زینت بن کر ابھرنے لگی اور اس مسکراہٹ کو اسفندیار نے اپنے دل میں اتار لیا۔ حیا سے بھی یہی پوچھا گیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کی، اور یوں وہ ایک بار پھر سے اپنے دل کی رضامندی اور خوشی سے ایک دوسرے کو اپنے نکاح میں قبول کر چکے تھے۔ حیا نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سامنے نظر پڑی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ فارس بھی اس دعا میں موجود تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا، البتہ کچھ کھو جانے کا غم اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ نسرین بیگم کو ویل چیئر پر انہی کے برابر میں بٹھایا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور حیا کو مبارکباد اشارے سے دی، گویا کہہ رہی ہوں کہ جانے انجانے میں نے جو الزام تم پہ لگایا اس کے نتیجے میں ایک بہترین ہیرا تمہاری زندگی میں لکھ دیا گیا ہے۔ تمہیں مبارک ہو۔ حیا نے پلکوں کو خم دے کر ان کی مبارکباد قبول کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی کا شور گونج اٹھا۔ شمشاد بیگم کے گلے لگ کر حیا رونے لگی تو اسفندیار نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مت رو حیا، تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اسفندیار کی اس قدر محبت بھری سرگوشی سن کر وہ رونا بھول گئی، ہنسنے لگی، یہاں تک کہ ان دونوں کی رخصتی ہو گئی۔ تمام لوگ اس کی قسمت دیکھ کر اس پر رش کرنے لگے۔ کتنا بڑا بزنس مین جس کی گاڑیوں کی ایک لمبی قطار حویلی کے باہر موجود تھی اور حیا کو رخصت کروانے کے لیے وہ آیا تھا، ایک طرف تو مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا کہ تمام نظریں اسی پر اٹھی ہوئی تھیں اور حیا کی قسمت پہ رش کیا جا رہا تھا، دوسری طرف اس کی دولت اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی۔ لیکن اسفندیار حیا کے چہرے کو تک رہا تھا۔ تم سے بڑھ کر کوئی دولت آج میرے پاس موجود نہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور گاڑی میں حیا کو بٹھانے کے بعد گاڑی کو اپنے گھر کی جانب جانے والے راستے پہ ڈال دیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اتنی چپ چپ کیوں ہو حیا؟ جو شرم کے مارے نظر جھکائے ہوئے تھی، اسفندیار کے سوال پر چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس سب کچھ بہت بدلا ہوا سا لگ رہا ہے۔ اس کے جملوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر خوش ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں رخصت کروانے نہیں آؤں گا؟ وہ سوال اس کی زبان پر آ ہی گیا جو وہ اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ نہیں، میرے دل پہ یقین تھا، مجھے پوری امید تھی کہ آپ ضرور آئیں گے، کیونکہ تم نے کیا؟ اسفندیار نے ایک دم سے گاڑی روک کر اس کی آنکھوں میں جذب سے دیکھا تو حیا نے پلکیں جھکا لی۔ میں نے گھڑی کی حقیقت معلوم کر لی اور مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کو فارس کی دی گئی میری گھڑی کی چوائس اتنی اچھی لگی کہ آپ خود بخود میری طرف مائل ہو گئے۔ حالانکہ آپ نے مجھے
دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن فارس نے مجھے بتایا تھا کہ اسفندیار کو تمہاری چوائس بہت اچھی لگی، اور وہ کہتا ہے کہ جس کی بھی چوائس اچھی ہو وہ خود بھی بہترین انسان ہوتا ہے۔ تب سے میں نے جان لیا تھا کہ جانے انجانے میں فارس کی باتوں نے آپ کے دل میں میرے لیے جگہ بنا دی۔ حیا نے ٹھہر ٹھہر کر کہا تو اسفندیار کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ نے ڈیرے جما لیے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس لڑکی کی چوائس کو میں نے سراہا ہے وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے گی، اور تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں ایک عجیب انسان ہوں۔ میں لوگوں کو ان کی چوائس سے پرکھتا ہوں، اور جب مجھے نکاح کے دوران پتہ چلا کہ تم ہی حیا ہو، بس یہی وجہ تھی کہ میں کسی کو اپنی صفائی پیش نہ کر سکا۔ ویسے بھی اسفندیار کسی کو اپنی صفائی پیش نہیں کیا کرتا۔ اس نے اپنی نظریں سامنے کی جانب مرکوز کر لیں۔ لیکن اس وقت تو آپ یہی کر رہے ہیں، حیا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا، تو اسفندیار نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ کیا ہے نا، اسفندیار شادی شدہ ہو گیا ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ شادی شدہوں کی زندگی بیوی کو صفائیاں دینے میں ہی گزر جاتی ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے زوردار کہا لگایا، تو حیا بھی بھرپور انداز میں مسکرا دی اور گاڑی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے جنہیں اس نے سرت سے چھپا لیا تھا۔ وہ اس خوبصورت موقع کو نم آنکھوں کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنا ہاتھ آگے لاؤ۔ حکم سنتے ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اسفندیار نے بے اختیار اس پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ میری زندگی میں خوش آمدید۔ اس خوبصورت اعتراف پر حیا نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کی زندگی آسان ہو گئی تھی۔ بہت سی مشکلات کے بعد اس نے بالآخر خوشیوں کا منہ دیکھ لیا تھا۔